آپ نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ تِحْمَةَ الْبَيْضَاء. میں اپنی امت کے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے ایسے ایسے نیک اعمال لے کے، جبال کے برابر، پہاڑوں کے برابر، اور تہامہ پہاڑ کے برابر چمکتے ہوئے نیک اعمال لے کے آئیں گے. فَيَجْعَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنثُورًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کو ذرات بنا دیں گے، ریزہ ریزہ کر دیں گے، مٹی مٹی کر دیں گے. تو قال ثوبان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا جلیہم لنا اللہ نکون منہم. یا رسول اللہ ہمیں بتائیں کہ وہ کیا کرتے ہوں گے، ان کی ٹریٹس کیا ہوں گے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. وَنَحْنُ لَا نَعْلَمْ، اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ ہم ان میں سے ہو گئے ہیں. قال اما انہم من اخوانکم، جان لو تمہارے بھائی ہیں. وَمِن جِلْدَتِكُمْ، اور تمہارے سکن کلرز کے ہیں. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور رات کو جو تم قیام اللیل کرتے ہو وہ بھی قیام اللیل کرتے ہیں. بالکل ہی گئے گزرے نہیں، بالکل ہی لفنٹر نہیں ہے، ان میں کچھ نہ کچھ ایک تڑپ ہے کہ ہم نے عبادت کرنی ہے. وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اپنی تنہائیوں میں ہوتے ہیں اپنے اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، اللہ کی لیمٹ سے کراس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال برباد کر دیں گے. میں اپنے آپ سے سوال کروں اور آپ بھی اپنے آپ سے سوال کریں، اور مجھے اپنے جواب کا معلوم ہے کہ اگر ہماری لائف کو ایک فلم کی فارم میں ہماری فیملی کے سامنے دکھایا جائے اور اس میں ہر وہ عمل ہو جو ہم کرتے ہیں، ہماری سیکرٹ بھی ہو، ہماری پبلک لائف بھی ہو، وڈ آئی فیل کمفرٹیبل؟ اور مجھے اپنا جواب پتہ ہے. کیا ہم کمفرٹیبل فیل کریں گے کہ اس مووی کو لوگوں میں دکھا دیا جائے، سنیماز میں چلا دیا جائے؟ کیا میں اس پہ خوش ہوں گا کہ الحمدللہ میری زندگی کو دکھایا جا رہا ہے، یا میں اس پہ ڈر جاؤں گا کہ نہیں 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 میری زندگی کو مت دکھاؤ، سینسر کرو کچھ پورشنز کو؟ اگر تو یہ معاملہ ہے تو جاننے والا ہر چیز جانتا ہے، اینڈ وی ہیو ٹو گیو اٹینشن ٹو دا پروڈکشن آف دیٹ فلم، بیکاز ہم ہی اس کے رائٹر ہیں، ہم ہی اس کے پروڈیوسر ہیں. ہر انسان کے ساتھ، اس کے گردن کے ساتھ اس کے اعمال جوڑ دیے گئے ہیں. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت کے دن اس کی کتاب اوپن پڑی ہوگی، سامنے کھلی پڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ کہیں گے پڑھو اپنی کتاب کو، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو، پڑھو اپنی اس کتاب کو. تم جان لو گا کہ یہ تم نے کیا کیا کرتوت کر کے آئے ہو. اور اس دن اللہ کی ذات ہوگی اور ہم ہوں گے، اور اپنی کتاب کو انسانیت کے سامنے، آدم سے لے کے آخری انسان تک ہمیں پڑھنا پڑے گا. کیا کریں گے؟ اور یاد رکھیں چوتھی ٹپ، جو لوگ تھے نا مراقبہ والے، ان کے واقعات کو پڑھیں، ان کے لائف سٹوریز کو پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح سے بچایا اپنے آپ کو. امام غزالی رحمہ اپنی کتاب میں احیاء علوم الدین میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن دینار عمر بن خطاب کے ساتھ سفر کر رہے تھے. کچھ روایت میں عبداللہ بن عمر کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن جو زیادہ اوتھینٹک ہے وہ ہے عبداللہ بن عمر کے ساتھ سفر کر رہے تھے مکہ کی طرف. تو عمر بن خطاب نے ایک شخص سے کہا کہ رات پڑاؤ ڈالا، لیٹ ہو گئے. ایک شخص چرواہا گزرا تو کہا کہ ہمیں بکری دے دو، ہمیں تمہیں پرچیز کرنی ہے تم سے. اس نے کہا کہ نہیں نہیں، نہیں مملوک، میں تو غلام ہوں، یہ بکریاں کسی اور کی ہیں. تو اس نے کہا، عمر بن خطاب نے اس کو ٹیسٹ کرنا چاہا، اس کا مراقبہ کیسا ہے، اس کے دل میں اللہ کی حیا کیسی ہے. انہوں نے کہا کہ دے دو ہمیں، اور مالک کو بولنا کہ بھیڑیا کھا گیا، کچھ پیسے ہم سے لے لو، اپنے پاس رکھ لو، اور مالک کو کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا. آفٹر آل ایکسیڈنٹس ہیپن. تو اس نے جواب دیا، اور یہ جواب واللہ ہماری زندگی میں کافی ہمارے لیے کہتا ہے، فَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ، اپنے مالک کو تو میں کہہ دوں گا اس کو بھیڑیا کھا گیا، مگر میں اللہ کو کیا جواب دوں گا جا کے؟ کل کو مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. عمر بن خطاب بہت خوش ہوئے اس انسان سے اور اس کو پریز کیا، اور اگلے ہی دن اس مالک کے پاس گئے، اسے غلام خرید لیا اور اس کو آزاد کر دیا. اور کچھ روایت جن میں اگرچہ کلام ہے، یہ آتا ہے کہ اس کی بھیڑ بکریاں بھی جتنی تھی ساری خرید لیں اور اس بندے کو گفٹ کر دیں، اور کہا کہ تمہارا گفٹ ہے یہ.
اور پھر اسے کہا هذه الکلمہ اعتقدک فی الدنیا، اس کلمے نے تجھے دنیا میں آزاد کر دیا، وارجو ان تعتقک یوم القیامہ، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تجھے یہ جو کلمہ ہے نا قیامت کے دن بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا، کیونکہ یہ کلمہ اتنا اسپیشل ہے کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا۔ ربیعہ بن خزیم ایک تابعی ہیں اور بڑے نیک انسان، عابد، زاہد، صوام، قوام۔ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہا کرتے تھے کہ اگر تجھے رسول اللہ دیکھ لیتے نا تو اسے بڑی محبت کرتے ہیں، تم سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں مجھے عابدین، مجھے زاہدین، مجھے ڈیواؤٹ ورشپرز یاد آ جاتے ہیں۔ تو ان کے جو دوست تھے ربیعہ بن خزیم کے، وہ جلس ہوئے ان کے سٹیٹس اور مقام مرتبہ سے، انہوں نے کہا کہ کیا کریں، تو انہوں نے ایک عورت کو کہا کہ اس کو کسی طرح سے پھسلاؤ، اس کو سیڈیوس کرو، اس سے ایک بات کرو تاکہ یہ پھسل جائے کسی، اور وہ عورت اپنی خوبصورتی میں بہت آگے تھی۔ تو وہ شخص جب گزرے تھے بازار سے تو اس عورت نے نقاب کیا ہوا تھا، تو جیسے ہی وہ آ رہے تھے تو اپنا نقاب اتار دیا، تو ربیعہ بن خزیم رونے شروع ہو گئے۔ تو اس نے کہا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اتنی جو اللہ نے تجھے خوبصورتی دی ہے، بجائے کہ تو اس کو چھپائے تو اپنے آپ کو دکھا کے اور اپنی حیا کو تار تار کر کے اس چہرے کو جہنم کے شعلوں میں سے ایک شعلہ اور جہنم میں ایک آگ کی طرح اس کو بھون دیا جائے گا اس چہرے کو۔ اور پھر اس نے اپنا چہرہ ڈھانپا اور چلی گئی روتے روتے، اور وہ ایک عابدہ اور زاہدہ بن گئی اور عبادت گزار عورت بن گئی۔ تو یہ واقعات پڑھیں ان کو۔ اب ایک